درد پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے تعلق سے چند احادیث کریمہ ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ مطلب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا، عرض کیا رسول اللہ، اسلام میں جو اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اسلام میں اللہ کو جو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے دوبارہ سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے نماز، اور نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ بے شمار احادیث میں اور بے شمار آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا ہے۔ اور آج ہم جہاں نماز کے معاملات میں اہل سنت والجماعت یعنی سنی حضرات کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنی حضرات نماز کے اندر بالکل 2% نظر آ رہے ہیں۔ سنیوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر جمعرات کو فاتحہ لگا دی، 11ویں شریف آئی تو ہم نے ایک پتیلا بنوا دیا، کنڈے آئے تو ہم نے کنڈے کر لیے، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی مزار پر چادر چڑھا لی، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے سنی ہیں۔ لیکن حدیث پاک سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سنی وہ کہلائے گا کہ جو اسلام میں سب سے زیادہ نماز کو ادا کرے گا۔ تو یہ نماز ہے، فاتحہ ہیں، چادر ہیں، گاگر ہیں، فاتحہ ہیں، یہ سب مستحب عمل ہیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر اس کا انکار کرے تب بھی یہ غلط ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ نماز کو اہمیت دیں، کیونکہ نماز کیا ہے؟ یہ فرض ہے، اور نماز کے بعد کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کا ادا کریں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ نیکی کریں۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوا کہیں بھی کسی بھی حدیث میں اسلام پر اتنی سختی نہیں کہی گئی ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اس کو مارو، کوئی حج نہیں کر رہا اس کو مارو، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا اس کو مارو، کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ لیکن جب نماز کے معاملات میں آئے تو میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تب تو ان کو نماز کا حکم دو۔ نماز کے حکم سے مراد یہ ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں گے، نماز کو پڑھیں گے تو نماز کے ارکان کو سیکھیں گے، نماز کے فرائض کو سیکھیں گے، نماز کے شرائط کو سیکھیں گے، پاکی ناپاکی کے مسائل کو سیکھیں گے۔ اور جب وہ 3 سال کے بعد جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں گے اب بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مار کر انہیں نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ کہ اگر آپ نے بچپن کے اندر ان کو عادت نہیں بنائی تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن ان کی نماز کی عادت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کچھ بزرگ حضرات بھی ایسے ہیں کہ صرف جمعے میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بچپن کی عادت ہی نہیں تھی نماز پڑھنے کی۔ اس لیے میرے آقا نے اتنی سختی فرمائی ہے کہ جب 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ مطلب سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ تاکہ بچپن کے اندر ان کی عادت بن گئی تو انشاءاللہ یہ جب تک ان کی زندگی ہوگی جب تک یہ باقاعدہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاڑوں کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پتجھڑ کا زمانہ۔ جب باہر تشریف لے گئے تو آپ نے 2 ٹہنیوں کو توڑا، اور توڑنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے ہلایا۔ جب آپ نے اس کو ہلایا تو اس کے اوپر جتنے بھی پتے تھے وہ سب گر گئے۔ جب سب گر گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا ابو ذر کہاں ہو؟ عرض کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ اللہ کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہوں اس وقت میں جو
موسم چل رہا ہے وہ پتجھڑ کا چل رہا ہے، کسی بھی درخت پر اس ٹائم پتے لگے ہوئے نہیں ہیں، تو جس طریقے سے پتجھڑ کے زمانے میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو انسان اللہ کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی تاکید کریں تاکہ انشاءاللہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ جب نماز کا ماحول ہوگا انشاءاللہ تو ہمارے ہر چیز میں برکت ہوگی، ہمارے عمر میں برکت ہوگی، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، ہمارے دکانوں میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔